بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحج کے مہینے کا وہ دن ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کے پہلے دن جمعۃ المبارک کے دن جس بھی گھر میں یہ ایک مخصوص صورت صرف 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے پورے سال کے دنوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ پورا سال اس شخص کے گھر میں رزق اور مال ایسی جگہوں سے آتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی سب سے بڑی خواہشات، اپنی بڑی بڑی ضروریات کو ایک سال کے اندر پورا کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا ذاتی گھر، گاڑی یا بنگلہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ ذی الحج کے مہینے کے پہلے دن جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کی تلاوت اس طریقے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اپنے گھر میں صرف ایک بار کر لیں تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پورے سال اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں اور فضیلتیں رکھی ہیں، جنہیں بیان کرنا شروع کریں تو بہت وقت درکار ہوگا۔ لیکن مختصر میں آپ کو صرف عمل بتانا چاہوں گا۔ سال بھر میں 3 عشرے ایسے آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر اور کچھ راتوں کو دوسری راتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ جیسے کچھ انبیاء کرام کو دیگر انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جمعہ کا دن یعنی جمعۃ المبارک ہفتے کے 7 دنوں میں سب دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، اور ذی الحج کا مہینہ خصوصاً اس کا پہلا عشرہ باقی تمام مہینوں اور عشروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو ہمیں اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ اس مہینے میں جو شخص صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کے برابر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس عشرے کی کتنی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے پڑھنا ہے اور اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہی وہ صورت ہے جس کے ذریعے گھروں سے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے اور مال و دولت ایسی جگہوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے انسان کو کبھی گمان بھی نہ ہو۔ اب سب سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت غسل کریں، یعنی خود کو پاک و صاف کریں، اور کسی بھی وقت آپ یہ عمل اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ یہ عمل جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، چاہے جمعہ کی نماز سے پہلے کریں یا بعد میں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ عمل نماز جمعہ کے بعد کریں تو یہ سب سے بہتر وقت ہے، یعنی نماز جمعہ کے بعد خواتین اپنے گھروں میں یہ عمل کریں، کیونکہ خواتین پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ مرد حضرات چاہیں تو یہ عمل مسجد میں کر سکتے ہیں یا اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو خواتین جمعہ کے دن جب مرد حضرات مسجدوں میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں، اس وقت اپنے گھروں میں نماز ادا کر کے اسی جگہ بیٹھ کر یہ مختصر سا عمل کر لیں۔ اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے دنوں میں، آپ کے تمام معاملات، آپ کی تمام ضروریات میں جو رکاوٹیں ہیں وہ سب انشاءاللہ ایک دن کے اس عمل سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے کام بننے لگیں گے، آپ کے لیے نئے راستے کھلنے لگیں گے، آپ کو ترقی ملنے لگے گی، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور میرے دوستو، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ یعنی ایک تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ استغفار 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور اس استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور یہ استغفار ایسا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، چاہے کوئی شخص کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے، اس لیے کہا گیا ہے کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے گا، ہر غم سے نجات دے گا اور ایسے مقام سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس استغفار سے دلوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بلاتا ہے جو اعمال نامہ لکھتے ہیں اور ان کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ اس بندے کے ہاتھوں پاؤں کو بھی اس گناہ کی گواہی سے روک دیتا ہے، حتیٰ کہ زمین پر پڑنے والے نشان بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ گناہوں سے پاک ہوگا اور اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ ایسی توبہ کرنی ہے، یعنی سچی نیت سے اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد نہ میں حرام کھاؤں گا، نہ حرام کماؤں گا، نہ حرام کے قریب جاؤں گا۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ کہنا ہے، یا اللہ مجھے اپنے خزانے سے عطا فرما جو غیب سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو وہ شخص کبھی بھی دنیا سے محتاج نہیں ہوگا، وہ چاہے تو پوری زندگی بے نیاز اور خود کفیل رہے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی غم سے آزاد رہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، لوگوں کی سننے سے بہتر ہے کہ آج وہ اللہ سے مانگ لے۔ آج مانگنے کا دن ہے اور ہر دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں جو کچھ بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور یہی جمعہ کا دن ہے جس کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بابرکت ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے، لہٰذا اگر آج آپ مکمل یقین کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ آج ہی ضرور عطا ہوگا۔ تو دیکھیے، استغفار کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے چھوٹا استغفار اور دوسرا ہے بڑا استغفار۔ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے بڑا استغفار پڑھنا ہے اور جو مقدار میں نے بتائی ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے، کم از کم 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا ہے۔ آپ یہ استغفار 70 مرتبہ پڑھیں گے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے امام حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے قحط اور خشک سالی کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے گھر میں بہت تنگی ہے، خشک سالی ہے۔ آپ نے اسے بھی فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ نے اسے بھی یہی فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا میری زمین پیداوار نہیں دیتی، زرخیزی ختم ہو گئی ہے، تو آپ نے اسے بھی یہی کہا استغفار کرو۔ اس نے اپنی زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ اسی مجلس میں حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، سب نے الگ الگ شکایات پیش کیں اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے آیات بینات کی تلاوت فرمائی، جن میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا استغفار کرو، میں تم پر آسمان سے بارش برساؤں گا، تمہارے مال میں اضافہ کروں گا، تمہیں نرینہ اولاد عطا کروں گا، تمہارے باغات میں برکت دوں گا۔ یعنی استغفار ہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ استغفار کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا سچی توبہ کرو اور پھر استغفار کرو، چاہے 70 مرتبہ یا صرف ایک مرتبہ۔ استغفار کے الفاظ یہ ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہی استغفار ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں گے تو پورے سال کے لیے آپ کو اس عمل کی برکتیں اور اثرات حاصل ہوں گے۔
اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا یہ پورے سال کے لیے کافی ہے، پھر آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی یہ سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ رزق کہاں سے آئے گا۔ اللہ آپ کا کفیل بن جائے گا، پھر آپ جہاں بھی جائیں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، کہیں بھی جائیں گے، انشاءاللہ آپ اس عمل کی برکتوں سے خود حیران رہ جائیں گے۔ یقیناً یہ رہا آپ کے جذباتی اور روحانی پیغام کا جامع اور بامعنی اردو ترجمہ، جو مکمل عقیدت، وضاحت اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن ان گناہوں کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رہنمائی بھی عطا فرمائی، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو فوراً استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا اور اس نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روح ان کے جسم میں ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے دشمن، اور میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندوں کی روح ان کے جسموں میں ہے میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا اور ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ ہے وہ پاکیزہ نام، یہ ہے وہ استغفار جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور جسے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام عمل میں لاتے رہے۔ اسی استغفار کے ذریعے زندگی کے علم کے دروازے کھلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے؟ آج کا عمل 2 استغفار، ایک بڑا استغفار آج جمعہ کے دن کم از کم 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ دوسرا چھوٹا سا استغفار روزانہ کے لیے، روزانہ صرف ایک تسبیح یا 100 مرتبہ یا کم از کم 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آج جو عمل کرو اسے جاری رکھو، برکت کا دروازہ کھولنے والا پیغام۔ دیکھو، جو بھی عمل تم آج کرو گے وہی عمل تمہیں مستقل طور پر جاری رکھنا ہے۔ خاص طور پر اگر تم 70 کی تعداد کو شامل کر لو تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عدد 7 بہت پسند ہے۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، کعبہ کا طواف 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے، رمی جمرات شیطان کو کنکریاں مارنا 7 کنکریوں سے کیا جاتا ہے۔ بس عدد 7 اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد ہے، اسی لیے 70 بار پڑھنا بہترین عمل ہے۔ طریقہ عمل کو جاری رکھنے کا سادہ اصول ہے، آج جو عدد تم اختیار کرو گے، مثلاً 70 بار استغفار، وہی عدد تمہیں روزانہ پڑھنا ہے، چاہے چھوٹا استغفار ہو یا بڑا استغفار۔ مثال کے طور پر اگر آج تم نے یہ پڑھا استغفر اللہ، استغفر اللہ 70 مرتبہ، تو روزانہ یہی 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آج تم نے بڑا استغفار پڑھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو روزانہ اسی تعداد میں جاری رکھنا ہے۔ قرآن کی سورت جو آج پڑھی جاتی ہے اسے بعد میں بھی پڑھنا ہے۔ آج سورت جو مخصوص پڑھی جائے گی اسے بعد میں صرف 1 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ آج کا دن تھوڑا وقت مانگتا ہے تاکہ تمہاری ساری راہیں آسان ہو جائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں اور رحمت برسے، لہٰذا اس عمل میں تاخیر نہ کرو۔ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو اسلامی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جمعہ کے بعد مغرب کے ساتھ نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرو کہ یہ عمل آج مغرب سے پہلے کسی بھی وقت مکمل کر لو، اگر وقت نہ ملے تو کل مغرب سے پہلے مکمل کر لو۔ صدقہ ضرور دینا ہے، چاہے جتنا کم ہو، عمل کرنے سے پہلے یا بعد میں صدقہ ضرور دینا ہے۔
چاہے صرف 5 روپے، 10 روپے یا 20 روپے ہوں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ غسل اور طہارت جمعہ کے دن پاک ہو کر نیت کریں۔ بڑا استغفار 70 بار استغفر اللہ الذی، چھوٹا استغفار روزانہ 70 یا 100 بار استغفر اللہ۔ مخصوص صورت آج 7 بار، بعد میں روزانہ 1 بار۔ صدقہ عمل سے پہلے یا بعد جتنا بھی ہو وقت مغرب سے پہلے مکمل کریں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ چاہے آپ کے پاس 1 مٹھی چینی ہو، یا 1 مٹھی چاول ہو، یا 1 مٹھی گندم ہو، یا 10، 50 یا 100 روپے ہوں، بس اخلاص سے اللہ کی راہ میں دے دو۔ چاہے چونٹیوں کی بلوں پر چینی ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ آپ رزق میں اضافہ کے لیے عمل کر رہے ہیں اور صدقہ اس کا زبردست ذریعہ ہے۔ یہ جمعہ ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے، اور پہلا جمعہ یہ دن اللہ کے مقرب بندے بھی انتظار کرتے ہیں۔ حجاج کرام مناجات میں مشغول ہیں، آپ یہاں ہو کر بھی اسی خیر و برکت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بس آج یہ اعمال کر لو، انشاءاللہ رکاوٹیں ختم ہوں گی، راستے کھلیں گے، دل کو سکون ملے گا، دعائیں قبول ہوں گی۔ عمل کا تیسرا حصہ درود پاک۔ جب آپ استغفار مکمل کر لیں تو اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس درود پاک کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب عمل کی ترتیب مکمل ہو گئی۔ مرحلہ عمل: نمبر 1، سچی توبہ کی نیت۔ نمبر 2، 70 یا 100 مرتبہ استغفار۔ نمبر 3، درود ابراہیمی 1 بار ابتدا میں، 1 بار آخر میں۔ نمبر 4، مخصوص صورت کی تلاوت، آج 7 بار، بعد میں 1 بار روزانہ۔ صدقہ دینا ہے۔ عمل کے بعد اس عشرہ کی فضیلت: عمر میں برکت، گناہوں کی معافی، رزق میں کشادگی، اولاد و اہل خانہ کی حفاظت، نیکیاں دگنی، قبر کی وحشت سے بچاؤ، قیامت کے دن میزان کا بھاری ہونا۔ سمجھ گیا تو ترتیب کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، پہلے استغفار پڑھیں، جیسے 70 بار یا 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 2، اس کے بعد وہ مخصوص صورت پڑھیں جو آگے ذکر کی جائے گی۔ وہ ایک بہت ہی بابرکت اور محبوب صورت ہے، جسے حضرت بزرگ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ نمبر 3، پھر مخصوص الفاظ پڑھیں، مثلاً لا الہ الا اللہ۔ نمبر 4، آخر میں دعا کریں، اپنی حاجات مانگیں، یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ سورت کے بارے میں وضاحت: یہ سورت بہت عظیم اور برکت والی ہے۔ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بھوک یا پریشانی کا شکار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے یہ سورت پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی بیماری کے وقت اپنی بیٹیوں کو ہر رات یہ سورت پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اگر خزانے سے کچھ دے دوں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ رات کو یہ سورت پڑھیں۔ عمل کی خاص ہدایت: یہ سورت آپ صرف 1 بار رات کو پڑھیں۔ استغفار کو 70 یا 100 بار پڑھیں، جیسا پہلے بتایا گیا ہے۔ اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل بھی روزانہ کرنے لگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشحالی، رزق اور سکون آئے گا۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے اپنی حالت بدلنے کا بہترین موقع ضائع کر دیا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ صورت یہاں عربی اردو ترجمہ اور ترجمہ مع تلاوت کی تجاویز کے ساتھ دے سکتا ہوں۔ آپ نے بیان فرمایا، 7ویں دن جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ 8واں دن یعنی تیاری کا دن ہے۔ 9واں دن یوم عرفہ یعنی اجر و مغفرت کا دن ہے۔ 10ویں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔
یہ دن اللہ کی خاص رحمت و مغفرت، رزق اور دعا کی قبولیت کے دن ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا واقعہ، آپ نے جو واقعہ بیان فرمایا اس کا مفہوم بہت اہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے وہ وقت بتا دے جن میں جو بھی مانگوں تو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر دعا مانگے تو میں اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہوں۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ جب آپ اس خاص دن 10ویں ذوالحجہ کو کوئی خاص دعا یا سورت پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے یہ کلمات لازمی پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے۔ نمبر 1، سچی نیت اور توبہ۔ نمبر 2، 70 یا 100 بار استغفار، مثلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 3، درود ابراہیمی، ایک بار ابتدا میں، ایک بار آخر میں۔ نمبر 4، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ نمبر 5، پھر مخصوص صورت پڑھیں۔ اب سورۃ الواقعہ، سورۃ الرحمن یا سورۃ القریش پڑھ سکتے ہیں رزق، برکت اور تحفظ کے لیے۔ نمبر 6، عمل کے بعد صدقہ ضرور دیں۔ نمبر 7، آخری دعا میں مانگیں اپنی حاجات، رزق، صحت، اولاد، مغفرت وغیرہ۔ سمجھ گئے تو ترتیب کچھ یوں ہے، پہلے استغفار پڑھیں جیسے 70 بار یا 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد وہ مخصوص صورت پڑھیں جو آپ نے ذکر کی، وہ ایک بہت ہی بابرکت اور محبوب صورت ہے جسے حضرت بزرگ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ پھر مخصوص الفاظ مثلا لا الہ الا اللہ آخر میں دعا کریں، اپنی حاجات مانگیں، یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ سورت کے بارے میں وضاحت، یہ سورت بہت عظیم اور برکت والی ہے۔ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بھوک یا پریشانی کا شکار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے یہ سورت پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی بیماری کے وقت اپنی بیٹیوں کو ہر رات یہ سورت پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اگر خزانے سے کچھ دے دوں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا کہ رات کو یہ سورت پڑھیں۔ عمل کی خاص ہدایات، یہ سورت آپ صرف ایک بار رات کو پڑھیں، استغفار کو 70 یا 100 بار پڑھیں جیسا پہلے بتایا گیا۔ اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل بھی روزانہ کرنے لگیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی، رزق اور سکون آئے گا۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے اپنی حالت بدلنے کا بہترین موقع ضائع کر دیا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی عورت بچے کو جنم دینے والی ہو تو آج آپ اس سورت کو پانی پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی ولادت آسان ہو تو آج آپ کو یہ سورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک بوتل پانی لیں، اس پانی پر یہ سورت پڑھیں اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو وہ پانی بوتل میں رکھ دیں۔ جب بھی گھر میں ایسی کوئی مشکل ہو، اس پانی کو اس عورت کو دیں تو بچے کی پیدائش آسان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پانی کو گھر میں چھڑکیں گے تو گھر میں رحمت کی بارش ہوگی۔ اگر کاروبار بند ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ کاروبار فوراً چل پڑیں گے۔ لیکن آج آپ کو اسے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سورت کی صرف 3 رکعتیں ہیں، پڑھنے میں 1 گھنٹہ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لوگ اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بہت زیادہ مال چاہتے ہیں، جو غیب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اسے بہت پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمیں صرف اتنی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی میں نے بتائی، یعنی آج 7 بار پڑھنی ہے۔ شروع اور آخر میں درود پاک بھی پڑھیں، وہی درود پاک جو ہم نے پہلے پڑھا، آپ اسے پڑھیں۔ پانی کی بوتل پر نفس پھونکیں، پھر اس پانی کو ترتیب کے مطابق استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ کو یہ سورت روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف 1 بار پڑھنی ہے، بس یہی کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ سورت کو مکمل کر لیں، درود پاک پڑھ لیں اور لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔